میں دل میں بڑے ارمان لے کر شادی کی سیج پر بیٹھی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ شادی کے بعد لڑکی زندگی عیش و عشرت میں ہی گزارتی ہے، وہ بالکل عام سی شکل و صورت والی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا شوہر اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، جیسے میرے بھائی نے کیا تھا۔ وہ بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب مجھے بھی یہی تھا کہ میرا شوہر بھی مجھے مہارانی بنا کر رکھے گا۔ میں نے اپنی شادی کی ہر تیاری خود ہی کی تھی، ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اپنا سامان بھی خود ہی پیک کیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور میری رخصتی سہیل کے گھر ہوئی تھی۔ میرا شوہر خوبصورت مرد تھا، وہ دولہے کے روپ میں بہت جچ رہا تھا۔ مجھے پھولوں سے بھی سیج پر بٹھا دیا گیا تو میں سہیل کا انتظار کرنے لگی تھی۔ شادی کے بعد سے ہم دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ شادی کے رات ہی ہم دونوں کے درمیان سے اجنبیت کی دیوار گر جائے۔ میں سہیل سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی۔ میں شروع سے ہی بڑی چلبلی سی لڑکی تھی۔ میں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو بھرپور انداز میں جیا تھا۔ اب بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی کمپنی انجوائے کروں۔ میں نے اس سے باتوں کی ریہرسل بھی کر رکھی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ سوچ کر رکھا تھا کہ میں اپنے شوہر سے کیا کہوں گی جب وہ مجھے کہے گا تم بہت پیاری لگ رہی تھی اقرا، تو میں آگے سے روایتی سا تھینک یو نہیں کہوں گی، میں اسے کہوں گی میں تو ہوں ہی پیاری۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، گھونگھٹ گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ میرے روبرو بیٹھا تھا۔ میں شرما رہی تھی۔ سہیل نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ اب وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، بنا کچھ کہے چپ چاپ۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، اسی لیے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے پاک تھا۔ بڑی دیر خاموشی کی نظر ہو گئی تھی، پھر آخر کار وہ بول ہی پڑا تھا۔ کہنے لگا تم بہت پیاری ہو اقرا، یقیناً تمہارے چاہنے والے بھی بے شمار ہوں گے۔ میں یہ بات سن کر چونک گئی تھی۔ یوں تو میں نے بہت سے سوالات کی تیاری کر رکھی تھی کہ یہ جواب دوں گی، وہ کہوں گی، مگر یہ سوال ایسا تھا جس کے بارے میں نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں بڑی دیر خاموش رہی، جب سہیل کہنے لگا لگتا ہے میں نے تمہاری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، کوئی آشنا تمہیں یاد آ گیا ہے۔ اب کی بار سہیل نے میرے کردار پر حملہ کیا تھا۔ میں جلدی سے بولی نہیں سہیل، ایسی بات نہیں ہے، میرا کوئی آشنا نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھے چاہتا بھی تھا تو مجھے اس کا علم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ سہیل کہنے لگا تمہیں زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ، شادی سے پہلے تمہارے کتنے معشوق تھے؟ اب کی بار تو میں ربائی سی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس قسم کا سوال کیا گیا جواب دینا چاہیے۔ میں بولی سہیل، آپ کو نہیں لگتا کیا کہ ہم اتنی خوبصورت رات اس طرح کی باتوں میں ضائع کرنی چاہیے؟ میں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سہیل کہنے لگا ایسا تو لگ ہی نہیں رہا کہ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، تم میں تو ذرا شرم نام کی چیز نہیں ہے، دیکھو تو کیسے باتیں کر رہی ہو۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ تم لڑکوں سے باتیں کرنے کی عادی ہو۔ میں جو بھی کہتی تھی سہیل اسے میرے خلاف ہی استعمال کر رہا تھا، اسی لیے میں چپ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی ذات کا تماشا بنانا نہیں چاہتی تھی۔ سہیل کہنے لگا سب سے پہلا عشق تمہیں کب ہوا تھا؟ میں لب کو ملتی رہ گئی تھی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سہیل نے اپنا سوال دہرایا تھا، مگر میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ تب سہیل کہنے لگا اچھا تو اب تم مجھے جواب بھی نہیں دو گی؟ کیا تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے؟ سہیل کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ میری زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے، مگر مجھے اس بات کا علم ہرگز نہیں تھا
کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ سہیل اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور میری تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گیا اور کہنے لگا، اقرا، مجھے پھر سے سناؤ نا اپنے عاشقوں کے قصے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سہیل کے پیچھے بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ میں تو دنگ رہ گئی تھی، میں تو پہلے ہی رو رہی تھی۔ اس چیز کا سہیل نے فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھ رہے ہیں نا آپ، میری بیوی میری سیج پر بیٹھ کر کسی اور کے لیے تو رو رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے اقرا کا گھونگھٹ اٹھایا، میری بیوی نے جھٹ سے کہہ دیا کہ خبردار، مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نکاح تم سے ہو گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں چاہتی تو کسی اور کو ہوں، میں تم سے طلاق لے کر اپنا عاشق کے پاس جاؤں گی۔ مجھے اب آپ ہی بتائیں، میں اس میں بے حیا لڑکی کیا کروں، جو مجھے شادی کی پہلی رات ہی اپنے محبوب کے قصے سنا رہی ہے۔ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، سہیل جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بات سن کر سہیل پلٹنا تھا اور وہ میرے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے فل فورس سے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میں توازن برقرار نہ رکھ پائی اور بیڈ پر گر گئی۔ اب وہ مجھ پر دھاڑ رہا تھا کہ ایک تو تم نے میرا دل دکھایا اور دوسرا تم مجھ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہی ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عورتیں تو کہنے لگیں کہ ایسی لڑکی کو طلاق دے دینی چاہیے، جبکہ مرد حضرات بولے کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، جیسے مناسب لگتا ہے ویسے کرو۔ تم اچانک ایک لڑکی کے آگے بڑھی تھی، یہ کوئی نہیں بلکہ میری اکلوتی نند تھی۔ میں خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے کھڑی ہو گئی کہ نہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، مگر اس نے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا اور سہیل سے کہنے لگی کہ شادی میں آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی اور اس نے مجھے بیڈ پر بٹھا دیا تو میں رونے لگ گئی اور اپنی صفائی میں بولی کہ نتاشا، خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کسی کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بھائی کے تمام کرتوتوں سے واقف ہوں۔ بھائی اب تک 5 بیویوں کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہیں۔ وہ گھر آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے اپنی بیوی کو بدنام کر دیتے ہیں، پھر صبح ہوتے ہی دلہن کو غائب کر دیتے ہیں، پھر مشورہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں بولی، اب میں کیا کروں؟ کیا میرے ساتھ بھی یہ سب ہوگا؟ میری نند کہنے لگی، اب آپ چپکے سے میرے کمرے میں سو جانا، میں سب سنبھال لوں گی، میں آپ کو بھائی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دوں گی۔ میرا بھائی بہت برا انسان ہے، اس نے معصوم لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس وجہ سے مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ پہلے میں نہ سمجھ تھی، کچھ کر نہیں پائی، مگر آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو بھائی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دوں گی۔ سچ کہوں تو مجھے اپنے بھائی سے شدید نفرت ہے، دل چاہتا ہے کہ اسے سب کے سامنے بے نقاب کر دوں، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو جاتی ہوں کہ جیسا بھی ہے تو میرا بھائی، میرا اپنا بھائی، میرا خون۔ میں تو اپنی نند کی باتیں سن کر مزید سہم گئی تھی اور بولی، اگر ایسی ہی بات تھی تو مجھے پہلے کیوں نہ بتایا، میں یہ شادی ہی نہ کرتی۔ نتاشا کہنے لگی، بھائی آپ سے شادی نہ کرتے تو کسی اور کے ساتھ کر لیتے، کسی نہ کسی کو تو اس طرح ذلیل کرنا ہی تھا، مگر آپ فکر نہیں کریں، اس بار میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملا میں آپ کو یہاں سے بھگا دوں گی، نہیں تو پھر بھائی آپ کو غائب کر دے گا، آپ کو تو سراغ بھی نہیں ملے گا۔ میں اپنی نند کی باتیں سن کر بڑا ڈر گئی تھی۔ میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ وہ گھر کو دنیا میں میرے لیے سب سے زیادہ محفوظ ہونا تھا، اب مجھے وہیں پر رہتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ خیر رات یوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح میں تب تک کمرے سے باہر نہیں نکلی جب تک تمام مہمان اپنے اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ گئے تھے۔ میں تو کسی سے نظر ملانے کے بھی قابل نہیں تھی۔
اس سب میں میرا ساتھ نتاشا نے دیا تھا۔ اس نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ کسی کو منہ لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں صبح ہوتے ہی تمام مہمانوں کو رخصت کر دوں گی، پھر تمہارا اور بھائی کا معاملہ بھی سلجھا لیں گے۔ مجھے تو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ سہیل نے جو حرکت شادی کی پہلی رات ہی کر دی تھی، اس کی وجہ سے مجھے میرے دل سے تو اتر ہی گیا تھا، مگر اپنے والدین کے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ جانا چاہتی بھی تو شاید مجھے قبول نہ کیا جاتا۔ خیر، جب سب مہمان واپس چلے گئے تو نتاشا نے سہیل اور مجھ سے روبرو کیا تھا۔ سہیل کہنے لگا، نتاشا، تم اس بدکردار لڑکی کو میرے سامنے مت لاؤ۔ اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تب میں آگے بڑھی اور بولی، میں نے کوئی دکھ نہیں دیا۔ میرے کردار پر سوال آپ نے اٹھایا ہے، اس چیز کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سہیل کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور وہ کہنے لگا، تم سے معافی مانگ بھی کون رہا ہے؟ اتنا کہہ کر سہیل آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ میں کھڑی رہ گئی۔ نتاشا کہنے لگی، ہم نے اب کیا سوچا ہے؟ میں نے تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ سہیل نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تم پہلی لڑکی تو نہیں ہونا۔ اس نے پہلے بھی کئی بار یہی سب کچھ کیا ہے اور پھر اپنی بیوی کو بھی غائب کروا دیتا ہے۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کو شادی کی پہلی رات اپنے معشوق سنا سکتی ہے، پھر وہ گھر سے بھاگ بھی سکتی ہے۔ اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں بھائی تمہیں بھی غائب نہ کروا دیں، پھر تو تمہارا کوئی سراغ بھی نہیں ملے گا۔ مجھے نہیں معلوم پہلے والی لڑکیوں کا کیا انجام ہوا ہے، وہ اس وقت کس حال میں ہیں، زندہ ہے یا مار دی گئی۔ میں نتاشا کی باتیں سن کر ڈر گئی تھی، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نتاشا کہنے لگی، بھابھی، رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کو ایک مشورہ دے رہی ہوں، آگے پھر جو آپ کو مناسب لگتا ہے وہی کریں۔ میں بولی، میں اپنے والدین کے گھر واپس نہیں جا سکتی، میری بڑی مجبوری ہے۔ نتاشا کہنے لگی، ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ تب میں نے اسے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ نتاشا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے صوفے پر بٹھا دیا اور کہنے لگی، کچھ تو بتائیں، آخر آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ تب میں نے اپنی زندگی کی ساری داستان اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ابو تو میرے بچپن سے ہی انتقال کر گئے تھے، تب میں امی کی اکلوتی اولاد تھی۔ امی بیوہ ہو کر اپنے والدین کے گھر آ گئیں تو انہوں نے امی سے کہا کہ ہم تمہاری دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ امی نے منع کر دیا۔ امی زاروں قطار روتی رہیں کہ میں اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ تب نانی نے کہا کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو خود سوچو کہ تمہارا کیا بنے گا، تمہاری بچی کا کیا ہوگا، تم جوان ہو، تمہیں کوئی اور رشتہ مل جائے گا، لیکن آگے حالات ایسے آئیں گے کہ تم سے نہ تو کوئی شادی کرے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی سہارا دے گا، تم تنہا رہ جاؤ گی۔ امی بہت مجبور ہو گئی تھیں، اسی لیے انہوں نے دوسری شادی کی حامی بھر لی، مگر شرط یہی رکھی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میرے سوتیلے باپ نے اس شرط کی خوشی خوشی مان لیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کی پہلی بیٹی کو اپنا لوں گا، اس سے اپنے بچوں کی طرح پیار کروں گا، بس وہ ہمارے گھر آ جائے۔ امی بہت خوش ہو گئی تھیں۔ یہ بات سن کر انہیں دلاسا مل گیا تھا کہ جب میری امی کے ساتھ رخصت ہو کے ان کے گھر گئی تو میرا سوتیلا باپ بھی اچھا تھا، وہ میرا خیال رکھتا تھا، مجھ سے پیار بھی کرتا تھا، لیکن پھر جب امی کے ہاں ان کی اولاد ہوئی تو میرا سوتیلا باپ مجھے بیوی کی پہلی بیٹی کو اپنا لوں گا، اس نے جب امی کے ہاں ان کی اولاد ہوئی تو میرا سوتیلا باپ مجھے بھی رہتی تھی، مگر میری سوتیلے باپ کو تو جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ جب میں جوان ہوئی تو میں نے سوچا کہ اس گھر سے جان چھوٹ جائے گی، میں اپنے شوہر کے گھر عیش و عشرت بھری زندگی گزاروں گی، تب بھی وہاں میری حیثیت اس گھر سے تو اچھی ہی ہوگی، مگر میرے سوتیلے باپ نے میرے لیے ایک ایسا رشتہ ڈھونڈا تھا جس سے ان کو بہت منافع حاصل ہونا تھا، یعنی کہ وہ میری شادی ایک بوڑھے امیر شخص سے کرنا چاہتے تھے
جو میرے رشتے کے عوض انہیں 1 کروڑ روپیہ دے رہے تھے، مگر میں اس طرح کی شادی پر رضامند نہیں تھی۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، میں کسی کے فائدے کے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اس سب میں امی نے بھی میرا ساتھ دیا اور رشتہ کرانے والی سے کہہ دیا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ دو۔ میری امی نے یہ سب کچھ خفیہ طور پر ہی کیا تھا، اس کے متعلق ابو کو کچھ علم نہیں تھا۔ پھر امی اس سب میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آخر کار میرے لیے سہیل کا رشتہ آ گیا۔ میں بے تحاشا خوش تھی۔ ہم نے ابو کو اس سے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ابو مجھے اور امی کو شادی کی شاپنگ کے لیے ڈھیروں پیسے دیا کرتے تھے۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ میں بڈھے سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوں اور اس وجہ سے میں خریداری کر رہی ہوں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میں تو سہیل کے ساتھ شادی کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ میں نے ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خوب ہلا گلا کیا۔ اپنے جہیز کی تمام چیزیں میں نے خود ہی خریدی تھیں۔ جب میری شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تب امی نے ابو کو یہ ساری بات بتا دی تو ابو نے سیخ پا ہو گئے تھے، امی کو طلاق دینے لگے تھے۔ مگر پھر ابو کے بچے بھی آگے آئے اور میری سوتیلی بہن نے میرے لیے سٹینڈ لیا اور اس نے کہا کہ ابو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بوڑھے کا رشتہ اتنا ہی اچھا ہے تو میں آپی کی شادی سہیل بھائی سے کر دیں اور میری شادی اس بوڑھے سے کر دیں۔ یہ بات سن کر میرا سوتیلا باپ چپ کر گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی اس حرکت سے باز رہا اور میری شادی سہیل سے ہو گئی۔ لیکن اب اگر میں طلاق لے کر واپس چلی جاؤں گی تو میرا باپ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا، پھر اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا اور میری شادی اس بوڑھے کے ساتھ دوبارہ کر دے گا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں سہیل کو ایک اور موقع دوں گی۔ میں اپنی زندگی کو کسی کے لالچ کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ نتاشا افسردہ ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، لالچ سے بچ گئی تو سہیل کے ہتھے چڑھ گئی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ سہیل اچھا انسان نہیں ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ زندگی مجھے بہت عجیب سے موڑ پر لے آئی تھی۔ نتاشا نے میرے ساتھ اتنی نیکی تو کر ہی دی تھی کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں سلانے لگ گئی تھی۔ مجھے صوفے پر ہی جگہ ملتی تھی، مگر میرے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بھابھی، آپ میرے کمرے میں سو جایا کریں جب تک آپ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ جاتی۔ میں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ 2 راتیں تو میں نے بیٹھ کر ہی گزاری تھیں، مگر تیسری رات مجھے نیند آ گئی۔ میں خود سے بھی بے خبر سو رہی تھی کہ اچانک میری آواز کسی بنبناہٹ کی طرف گئی۔ آواز سن کر آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے کھول دی۔ سامنے کا منظر بڑا حیران کن تھا۔ نتاشا کے سامنے ہی سہیل کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ سہیل رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، نتاشا، تم جانتی ہو نا میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ صرف اور صرف تمہارے لیے۔ نتاشا بولی، ہاں ہاں سہیل، مجھے تمہاری ایک قربانی یاد ہے۔ میں تمہارے احسان مند ہوں، تم بہت اچھے انسان ہو۔ یہ سب باتیں میرے لیے غیر متوقع تھیں۔ پھر نتاشا کہنے لگی، سہیل، تم یہاں سے جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری بیوی جاگ جائے۔ سہیل نے کہا، ہاں ہاں میں جاتا ہوں، تم سے بس اتنی گزارش ہے کہ اسے غائب کر دو۔ اتنا کہہ کر سہیل کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں تو بستر پر لیٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے نتاشا کو اپنا سگا سمجھا تھا، مگر اس سب کے پیچھے تو اسی کا ہاتھ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ نتاشا میرے پاس آ کر مجھے چیک کرنے لگ گئی تھی کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں نتاشا کو علم نہ ہو جائے کہ میں جاگ رہی ہوں۔ خیر، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ ساری رات میں نے اللہ سے مدد ہی مانگتی رہی۔ صبح ہوئی تو امی کی کال آ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ بیٹا تم اپنے گھر میں خوش تو ہو نا؟ یہ سوال سن کر میرے زخم بھرے گئے۔ جی تو چاہتا تھا کہ ان سے کہہ دوں کہ آپ نے ایک اور دلدل میں بھیج دیا، ایک گڈھے سے نکال کر دوسرے گڈھے میں، مگر میں نے کہا، امی میں بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری امی یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ادھر ادھر کی چند باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ اب میں اپنے عجیب و غریب سے سسرال کے متعلق سوچنے لگی تھی۔
میرا رشتہ مانگنے کے لیے میرا سسر آیا تھا، تب ابو گھر پر موجود نہیں تھے۔ امی نے رازداری سے سب کچھ طے کر دیا تھا۔ وہ ایک بھلے انسان محسوس ہوتے تھے۔ میری نند بھی شادی سے پہلے اچھی ہی لگتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بھابھی، ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ نے ہمارے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بھی کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ جب اپنے ابو کے ساتھ میرا رشتہ لینے آئی تھی تو بڑی خوش لگتی تھی، مگر اب تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی ہی برا ہے۔ پھر دوسری جانب سہیل نتاشا سے کہہ رہا تھا، یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ اس سب میں سب سے زیادہ پراسرار کردار میرے سسر کا تھا۔ وہ تو ہر وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتا تھا، باہر تو نکلتا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنے سسر سے ساری معلومات لے لینی چاہیے۔ پھر اس بات کا بھی سر تھا کہ نہ جانے وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر انہیں علم ہو گیا کہ میں ان کے کالے کرتوت جان گئی ہوں تو مجھے رستے سے ہی نہ ہٹا دیں۔ اس سب کا آسان حل تو یہی تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، خود کو ان سے بچا لوں۔ مگر پھر سوچتی کہ وہ 5 لڑکیاں جن کو سہیل پہلے ہی غائب کر چکا ہے، نہ جانے وہ کہاں گئی ہوں گی، کس حال میں ہوں گی۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی کا تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں سے بچ کر جاؤں گی تو ایک بڈھے کے دل کو بہلانے کا سامان بن جاؤں گی، تو کیوں نہ میں کچھ اچھا ہی کر جاؤں۔ میں ان 5 لڑکیوں کا سراغ لگاؤں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں، ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور پھر میری مدد کرے اس مشکل سے نکالنے میں۔ میں سوچ بچار کر رہی تھی کہ آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے سسر کے پاس جانا چاہیے۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے، بیٹا، اور کیسے آنا ہوا ہے؟ میں بولی، بس ویسے ہی، آپ کا حال چال معلوم کرنے آئی ہوں۔ وہ مسکرا دیے اور مجھے صوفے پر بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ کہنے لگے، میں تو تم سے نظر ملانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ میرے بیٹے نے جو تمہارے ساتھ کیا، مہمانوں سے گھر بھرا پڑا تھا۔ جب اس نے تم پر تہمت لگائی، اس وجہ سے میں کمرے میں بند ہو کر رہ گیا۔ یہی سوچا کہ اگر تم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ انکل، کیا آپ مجھے اس لیے بیاہ کر لائے تھے کہ آپ کا بیٹا مجھے بدنام کرے، مجھ پر الزام لگائے، تو میں کیا جواب دے پاتا؟ میں جو بات اپنے سسر سے کرنا چاہتی تھی انہوں نے پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ میں بولی، انکل، مجھے علم ہوا ہے کہ سہیل پہلے بھی 5 لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کر چکا ہے، پھر آپ نے مجھے خبردار کیوں نہ کیا؟ آپ نہیں جانتے تھے کہ میں اپنے والدین کے گھر میں بڑی مشکل حالات میں زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ بیاہ کرنے کے بعد شوہر کے گھر جاؤں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا بھی ممکن نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، یہاں بھی میرے لیے کیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ میرے سسر نے جب یہ بات سنی کہ مجھے علم ہو گیا ہے کہ سہیل پہلے بھی یہ سب کچھ کر چکا ہے، تو میرے سسر کہنے لگے کہ بیٹا، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، مجھے تم معاف کر دینا۔ میں بولی، میں آپ کو معاف تو کر دوں گی، مگر کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں سہیل ایسا کیوں کرتا ہے؟ میرے سسر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، میں ہر قسم کی کوشش کر لی ہے اسے پوچھ سکوں۔ مجھے بتاؤ، تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ یہاں تک کہ میں نے نتاشا کی بھی ڈیوٹی دی تھی کہ وہ سہیل سے معلوم کرے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، مگر نتاشا بھی ناکام ہی رہی۔ سہیل نے اسے بھی اپنا راز نہیں دیا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ میرے سسر کہنے لگے، کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کیس تو میں حل کر کے یہاں سے جاؤں گی۔ میں ان 5 لڑکیوں کا بھی سراغ لگا کر رہوں گی کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب ہر رات میں بستر پر لیٹ کر سونے کا ناٹک کیا کرتی تھی، مگر جاگتی رہتی تھی کہ شاید پھر سے سہیل آئے اور مجھے نتاشا اور سہیل کا پلان معلوم ہو جائے۔ مگر یوں ہی کرتے کرتے پورا ہفتہ گزر گیا تھا۔ میں تو نا امید ہونے لگی تھی کہ شاید اب مجھے کبھی بھی علم نہ ہو۔ اس رات سب کچھ میرے سامنے عیاں ہو گیا تھا۔ رات کا وقت تھا،
جب مجھے محسوس ہوا تھا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھیں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سہیل تھا۔ آج وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ نتاشا سے کہنے لگا، یہ لڑکی ابھی تک اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ میں نے جب تم سے کہا تھا کہ اسے یہاں سے چلتا کرو تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ نتاشا کہنے لگی، بھائی یہ لڑکی بہت ڈھیٹ ہے، نہیں جا رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کی جان اس سے کیسے چھڑواؤں۔ سہیل کہنے لگا، یہ اپنے گھر واپس کیوں نہیں جاتی؟ ایسا بھی کیا ہے؟ جب نتاشا بولی، سہیل یہ لڑکی بہت مجبور ہے، اس کا باپ اس کی شادی ایک بوڑھے شخص سے کروانا چاہتا ہے، اسی لیے یہ یہاں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے گھر واپس نہیں جاتی۔ یہ بہت مجبور ہے، اسے اپنا لو، اس کو یوں مت دھتکارو۔ سہیل یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ بولا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو نا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر میں اس لڑکی کو آسرا دے دوں گا، اسے اپنے گھر کی چھت دے دوں گا تو تم بے عز ہو جاؤ گی، بے آسرا ہو جاؤ گی۔ تم کہاں جاؤ گی؟ مجھے یہ بات بتا دو۔ اگر تمہیں ابو نے گھر سے نکال دیا تو روز محشر میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ یاد ہے نا، اس نے ہم دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ یہ راز ہمارے ساتھ قبر میں جانا چاہیے۔ اب اگر میں اس لڑکی کو اپنا لیتا ہوں، پھر سب کچھ کھل جائے گا، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ تم لڑکی نہیں ہو، خواجہ سرا ہو۔ یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بولی، تم لوگ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے جاگتا دیکھ کر سہیل، نتاشا گھبرا گئے تھے۔ نتاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، بھابھی آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں خواجہ سرا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ میں خواجہ سرا پیدا ہوئی تھی۔ امی نے یہ خبر سب سے چھپا لی تھی۔ انہیں ڈر تھا اگر یہ بات خاندان میں نکل گئی تو انہیں طلاق ہو جائے گی یا پھر مجھے خواجہ سراؤں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بس امی نے اس بات کو اپنے شوہر سے بھی چھپا لیا تھا۔ یوں میں بڑی ہونے لگی تھی۔ میں 15 برس کی تھی جب امی کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ امی نے سہیل کو اپنے پاس بلا کر ساری بات کی تھی، اسے بتا دیا تھا کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ امی نے سہیل سے کہا کہ تم اپنی بہن کی پرواہ بنائے رکھنا، اسے دنیا والوں سے چھپائے رکھنا۔ سہیل نے میرا بہت خیال رکھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، مگر پھر ابو نے کہہ دیا کہ وہ سہیل کی شادی کر کے نتاشا کی بھی شادی کر دیں گے۔ میری شادی ہو جاتی تو غضب ہو جاتا، اس لیے سہیل نے مجھے بچانے کے لیے یہ سب کھیل رچا ہے۔ اس نے اپنی 5 بیویوں کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ وہ لڑکیاں محفوظ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں ہیں، بلکہ اب تو ان کی دوسری جگہ شادیاں بھی ہو گئی ہیں۔ سہیل آپ کو بھی اپنے گھر سے نکال دینا چاہتا ہے تاکہ میری شادی کا خیال ابو کے ذہن میں بھی نہ آئے۔ تب میں بولی، آپ دونوں اس مسئلے کا بہت عجیب سا حل نکالا ہے۔ کسی دوسری لڑکی کی زندگی خراب کر کے آپ لوگ اپنی عزتیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ پھر میں نے مانا نتاشا کہ تم شادی نہیں کر سکتی، مگر سہیل تو مرد ہے نا، وہ تمہاری خاطر اپنی خوشیوں سے محروم کیوں ہے؟ تب نتاشا نے سہیل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، خدا را سہیل آپ اقرا کو اپنا لو۔ سہیل خاموش ہو گیا تھا۔ میں بولی، میں ساری رات معاملات سنبھال لوں گی۔ سہیل نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے تو یہی لگتا تھا کہ اس دنیا میں سب سے اچھی اور طاقتور چیز سیج ہے۔ میں نے بھی سیج کا سہارا لیا اور اپنے سر کو سب کچھ بتا دیا تھا سسر کو، تو وہ دنگ رہ گئے تھے۔ ان پر غم طاری ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، میں اتنا برا تو نہیں تھا جتنا میری شریک حیات مجھے سمجھتے ہیں۔ کاش اس نے مجھے سب کچھ کھل کر بتا دیا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ خیر، میرے سسر نے نتاشا کو کھلے دل سے اپنا لیا تھا۔ میں اور سہیل اب خوشی خوشی رہنے لگے تھے۔